بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 94 میں اذان و اقامت کے دیگر احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان کلام کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اگر ان میں کلام کرے تو اس کے متعلقہ احکام بھی ذکر ہوں گے۔ شہید ثانی کا تبصرہ اور نقد و نظر بھی ذکر ہوگا۔ اذان و اقامت کے وقت طہارت کا حکم بھی ذکر کریں گے اور مذکورہ حکم سے متعلقہ فروعات بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي خِلَالِهِمَا خُصُوصًا الْإِقَامَةُ وَلَا يُعِيدُهُ بِهِ مَا لَمْ يَخْرُجْ بِهِ عَنِ الْمُوَالَاةِ وَيُعِيدُهَا بِهِ مُطْلَقًا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَالنَّصُّ وَرَدَ بِإِعَادَتِهَا بِالْكَلَامِ بَعْدَهَا۔ اذان و اقامت کے درمیان خلالہما یعنی اذان و اقامت کے درمیان خصوصاً اقامت کے درمیان کلام کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ جب انسان اذان کہہ رہا ہو تو اذان کے اندر اذان کی بجائے کوئی اور بات چیت کرے تو یہ مکروہ ہے۔ خصوصاً اقامت کے اندر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وَلَا يُعِيدُهُ بِهِ لیکن اگر اذان کے اندر اذان کے علاوہ کوئی بات چیت کی، کوئی کلام کیا تو آیا اذان باطل ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ کہنا چاہیے؟ فرماتے ہیں لا يُعِيدُهُ اذان کو دوبارہ نہیں کہے گا۔ ہو کی ضمیر مذکر ہے، اذان کی طرف جاتی ہے۔ بہی کلام کے ذریعے اذان کو دوبارہ نہیں کہے گا۔ ما لم یخرج بہ عن الموالات جب تک کلام کے ذریعے اذان کے موالات اور اس کے مسلسل اور پے در پے ہونے سے خارج نہ ہو جائے۔ یعنی اذان دیتے ہوئے اگر تھوڑا بہت کلام کیا جائے تو اس سے موالات ختم نہیں ہوتی اور اذان دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنی لمبی کلام کرے، اذان کے علاوہ کوئی دوسری بات چیت کرے کہ لوگ کہیں کہ وہ اذان تو چھوڑ کے بالکل کسی اور کام میں لگ گیا ہے اور کلام جو دنیاوی بات چیت ہے اس میں مصروف ہو گیا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ اذان کہنی چاہیے۔ تو اذان کے بارے میں تفصیل ہے۔ وَيُعِيدُهَا بِهِ مُطْلَقًا یعیدھا ہا کی ضمیر اقامت کی طرف جاتی ہے چونکہ لفظ اقامت مؤنث ہے، اور اقامت کو اعادہ کرے گا، دوبارہ کہے گا بہی اگر اس میں کوئی کلام کرتا ہے مطلقاً چاہے موالات ختم ہو یا نہ ہو، علی ما افتی بہ المصنف وغیرہ جیسا کہ اس کا فتویٰ دیا ہے شہید اول نے اور دوسرے فقہا نے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان دوسری بات چیت کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور اگر لمبی کلام کی جائے اذان کے اندر تو پھر اذان دوبارہ کہنی چاہیے، لیکن اگر تھوڑی بہت ہو تو پھر اس کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اقامت کے درمیان تھوڑی بھی کلام کی جائے موالات سے خارج نہ بھی ہو تب بھی وہ باطل ہو جاتی ہے اور اس کو دوبارہ کہنا چاہیے۔ وَالنَّصُّ وَرَدَ بِإِعَادَتِهَا بِالْكَلَامِ بَعْدَهَا شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تو مشہور کا فتویٰ ہے اور اس طرح انہوں نے بحث کی ہے، لیکن جب ہم روایت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اور مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ روایت وارد ہوئی ہے بِإِعَادَتِهَا اقامت کو دوبارہ کہا جائے بالکلام بعدہا اگر اقامت کہنے کے بعد اور نماز سے پہلے کوئی بات چیت کرتے ہیں تو اس سے اقامت باطل ہو جاتی ہے اور اقامت دوبارہ کہنی چاہیے۔ تو جو روایت وارد ہوئی ہے وہ
خود اقامت کے اندر یا اذان کے اندر بات چیت کرنے کے حکم کو بیان نہیں کرتی، بلکہ وہ تو اقامت کے بعد کلام کرنے سے اقامت کے باطل ہونے کو بیان کرتی ہے۔ تو اس چیز کو شہید ثانی نے بیان کیا ہے، لیکن روایات ہم دیکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ شہید ثانی کی یہ بات درست ہے یا ان سے اشتباہ ہوا ہے۔ اذان کے بارے میں تو روایت ہے، موثق سماع بن مہران سألتہ عن المؤذن ایتکلم وہو یؤذن، میں نے مؤذن کے بارے میں سوال کیا کہ آیا وہ اذان کے اندر کلام کر سکتا ہے؟ فرمایا لا بأس حین یفرغ من اذانہ، کوئی حرج نہیں ہے جب اذان سے فارغ ہو جائے۔ وسائل و شیعہ باب نمبر 10 ہے ابواب اذان و اقامت میں سے۔ اسی طرح روایت ہے اقامت کے بارے میں، خبر عامر بن ابی نصر امام صادق علیہ السلام سے ایتکلم الرجل فی الاذان قال لا باس، کہ کوئی شخص اذان کے اندر کلام کر سکتا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ قلت فی الاقامت، اقامت میں کلام کر سکتا ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ تو یہ بھی باب 10 میں ہے۔ خبر ابی ہارون ہے امام صادق علیہ السلام سے الاقامت من الصلاۃ فاذا اقمت فلا تتکلم ولا تؤمع بیدیک، اقامت تو نماز کے ساتھ جز کی مانند ہے، جب اقامت کہو تو کلام نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے بھی اشارے نہ کرو۔ تو ان دونوں سے کراہت مراد لی جاتی ہے، چونکہ ان میں منع اور نہیں آئی ہے، تاکہ اس کے درمیان اور خبر حسن بن شہاب کے درمیان جمع ہو جائے کہ جو امام صادق علیہ السلام سے ہے، لا بأس ان یتکلم الرجل وهو یقیم الصلاة وبعدما یقیم ان شاء، حرج نہیں ہے ایک شخص کلام کرے جب اقامت کہہ رہا ہو نماز کے لیے، اور اقامت کے بعد بھی اگر چاہے تو کلام کر سکتا ہے۔ اور صحیح محمد حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے عن الرجل یتکلم فی اذانہ او فی اقامتہ فقال لا بأس، ایک شخص اذان یا اقامت میں کلام کرتا ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ باب نمبر 10 میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن اقامت میں بات چیت کرنے کی کراہت شدید تر ہے، چونکہ عامر بن ابی ناصر کی روایت بھی ہے، اور اسی طرح مؤذن کے قول کے بعد بھی کراہت شدید ہو جاتی ہے جب مؤذن کہتا قد قامت الصلاۃ، چونکہ خبر ابن ابی عمیر ہے امام صادق علیہ السلام سے ان الرجل یتکلم فی الاقامہ قال نعم، اقامت میں بات چیت کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَن يَكُونُوا قَدْ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَلَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَن يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانَ، کہ اقامت میں کلام کر سکتا ہے، پس جب مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، تو پھر اہل مسجد پر بات چیت کرنا حرام ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ مختلف جگہوں سے یا مختلف طریقوں سے وہ جمع ہوئے ہوں اور ان کے لیے پیش نماز معین نہ ہو، تو پھر وہ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں آگے جماعت کرائیے۔ تو یہ بھی باب نمبر 10 میں موجود ہے۔ تو اس میں جو حرمت کا لفظ ہے یہ کراہت شدیدہ اس سے مراد ہوتی ہے، چونکہ حسن بن شہاب کی روایت موجود ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب کراہت شدیدہ کو بیان کرتی ہیں۔ ہاں کراہت ختم ہو جاتی ہے اگر کلام کرے، اگرچہ کی اقامت کے بعد بھی ہو، جب کلام جو ہے وہ نماز جماعت کے لیے مفید ہو، مثلا پیش نماز کو معین کرنے کے لیے جیسے روایت میں ہے، یا اس سے متعلقہ کوئی چیز ہو، صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہو۔ تو یہ جو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ اگر اقامت اور نماز کے درمیان کلام کرے تو پھر اس کے بارے میں روایت وارد ہے، ظاہراً ان کی مراد صحیح محمد ابن مسلم کوفی ہے امام صادق علیہ السلام سے
لا تتکلم اذا اقمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہو تو کلام نہ کرو، فإنک اذا تکلمت اعدت الاقامۃ، اگر کلام کرو تو پھر اقامت دوبارہ کہو۔ تو شہید نے اس سے سمجھا ہے کہ گویا کہ اقامت جب کہہ لیں تو اس کے بعد کلام نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ اس سے ظاہر یہ ہے کہ یہ اقامت کے درمیان بھی کلام کرنے کو شامل ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے نا جی شہید ثانی نے روایت کو منحصر کر دیا ہے کہ اقامت کے بعد کلام کرنے سے وہ منع کرتی ہے کہ جب ایسا کرے تو دوبارہ کہنی چاہیے، حالانکہ یہ خود اس کو بھی شامل ہے، اور دوسری روایات بھی موجود ہیں کہ اقامت کے اندر بھی اگر کلام کرے تو پھر اس میں جو ہے حکم بیان کیا گیا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ حَالَتَهُمَا وَفِي الْإِقَامَةِ آكَدُ، ایک اور مستحب بیان فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت کی حالت میں طہارت ہونا مستحب ہے، یعنی وضو یا غسل و تیمم کر کے اذان دینا اور اقامت کہنا یہ مستحب ہے۔ وفی الاقامت آکد، اور اقامت کے اندر طہارت کا ہونا یہ زیادہ اس کی تاکید ہے، اس کے استحباب کی، مستحب مؤکد ہے۔ وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِمَا عِنْدَنَا مِنَ الْحَدَثَيْنِ، لیکن اذان و اقامت میں طہارت شرط نہیں ہے ہمارے نزدیک، یعنی شیعوں کے نزدیک، من الحدثین، چاہے حدث اصغر سے طہارت کرنا ہو جیسے وضو کرنا، یا حدث اکبر جیسے اس پر غسل واجب ہو اور وہ غسل نہ کرے تب بھی اذان و اقامت کہہ سکتا ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر طہارت کے بغیر وہ اذان و اقامت کہتا ہے تو اذان و اقامت ہو جائے گی، لیکن وہ فضیلت اس میں کم ہوگی۔ نعم لو اوقعہ فی المسجد بالاکبر لغا، لیکن اگر اس پر غسل واجب ہو حدث اکبر کی صورت میں ہو اور اذان دے مسجد میں، لو اوقعہ ہو کی ضمیر اذان کی طرف، اگر اذان کہے مسجد میں بالاکبر حدث اکبر کے ساتھ لغا، تو یہ جو اذان کہی گئی یہ لاغو شمار ہوگی اور اسے عبادت شمار نہیں کیا جائے گا، لِلنَّهْيِ الْمُفْسِدِ لِلْعِبَادَةِ، چونکہ حدث اکبر کے ساتھ مسجد میں جانا اور وہاں پر اذان کہنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسجد میں حدث اکبر کی صورت میں جانا منع ہے، جب ایک چیز سے منع آئی ہے اور اس حالت میں جا کے انسان کو عبادت شروع کر دے، اذان کہنا شروع کر دے، تو اس سے وہ عبادت مفسد ہو، یہ نہیں اس عبادت کے لیے مفسد ہوتی ہے اور اس عبادت کو باطل کر دیتی ہے، کیونکہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو قربتاً الی اللہ کی نیت کرنی پڑتی ہے، تو اس کو تمام شرائط اور تمام اس کی جو ہے جو مطلوبہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا خیال کر کے جا کے قربتاً الی اللہ کی نیت کرنی چاہیے۔ اگر انسان حدث اکبر کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے تو اس پر تو جو ہے وہ کار حرام کرتا ہے اور اس پر فرشتے اور خداوند کریم غضبناک ہوتے ہیں، تو جب وہ کام ناپسندیدہ ہے خدا کے لیے اور انسان اس حالت میں جا کے کہے اللہ اکبر میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اذان کہنے آیا ہوں، تو خدا تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا اور اس کی عبادت کو عبادت بھی شمار نہیں کرتا، کیونکہ ہر کام کے آداب ہوتے ہیں، جب انسان ان آداب کا خیال نہ رکھے تو پھر اس سے وہ کام مطلوب اور پسندیدہ شمار نہیں ہوتا۔ اذان میں طہارت شرط ہے، چونکہ دعائم الاسلام کی روایت لا بأس ان تؤذن الرجل على غیر طہر ویکون على طہر افضل، اذان دے سکتا ہے بغیر طہارت کے بھی لیکن طہارت کے ساتھ دے تو افضل ہوتا ہے۔ مستدرک الوسائل باب 8 ابواب اذان و اقامت میں ہے۔ اقامت میں طہارت کے بارے میں ہے کہ
چونکہ دلیلیں اور روایات ہیں کہ جس نے اقامت کہہ لی نماز کے لیے تو وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، گویا بہت ہی نماز کے قریب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اور کوئی کام کر بھی نہیں سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے ہی طہارت کر کے رکھے۔ سلیمان بن صالح کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، جب وہ اقامت کہنا شروع کر دیتا ہے تو گویا اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا قریب ہے یعنی اقامت نماز کے۔ باب 13 میں ابواب اذان و اقامت، مسائل و شیعہ میں یہ روایت موجود ہے۔ صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا بأس ان يؤذن الرجل من غیر وضوء ولا يقيم الا وهو على وضوء، اذان تو بغیر وضو کے کہہ سکتا ہے لیکن اقامت نہ کہے مگر جب وضو کی حالت میں ہو۔ باب نمبر 9 میں یہ حدیث موجود ہے ابواب اذان و اقامت میں۔ مشہور سے منقول ہے کہ انہوں نے طہارت کو اقامت کے کمال کی شرط قرار دیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ وارد ہوا ہے۔ علی بن جعفر اریزی امام صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اریز جو ہے مدینہ کے ساتھ ایک علاقہ ہے، وہاں پر رہتے تھے۔ انہوں نے روایت کی ہے امام کاظم علیہ السلام سے، قلت فإن اقام ہوا علی غیر وضوء ایصلی باقامتہ قال لا، میں نے عرض کی کہ اگر وہ اقامت ہے بغیر وضو کے کیا اس اقامت کے ساتھ نماز پڑھے؟ فرمایا نہیں۔ لیکن شہید ثانی روض الجنان فی شرح ارشاد الاذان میں فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت ذکر ہے اور اس کی شرط طہارت نہیں ہے، اور یہ قرأت قرآن سے زیادہ تو نہیں ہے کہ بغیر طہارت کے قرأت قرآن ہو جاتی ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے کیا کیا ہے، طہارت کو شرط کمال قرار دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ نماز کے بہت قریب ہوتی ہے تو اس میں بہتر ہے کہ کیا ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک شرط نہیں ہے حدثین سے طہارت ہونا، تو یہ سید مرتضیٰ ہیں جناب علی مصباح، ان کی کتاب ہے، اور علامہ ہلی ہے منتہی المطلب ان کی کتاب ہے، وہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ انہوں نے اقامت میں طہارت کو شرط قرار دیا ہے، اور یہی اقوی بھی ہے چونکہ روایت بھی موجود ہے۔ اور نیز یہ اشارہ ہے اسحاق بن راہوی فقیہ تھے عامہ میں سے، ان کے اختلاف کی طرف کہ انہوں نے طہارت کو اذان میں بھی شرط قرار دیا ہے، جبکہ وہ روایات کے خلاف ہے۔ اگر وہ کیا کرتا ہے، اذان دیتا ہے مسجد میں جا کر حدث اکبر کے ساتھ، یعنی اس پر غسل واجب ہے، اور ادھر جا کے وہ کیا کرتا ہے، اذان دیتا ہے، کیونکہ مجنب کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے مگر طہارت کے ساتھ۔ تو جب وہ اقامت کہے گا تو اس کو طہارت ہونی چاہیے، چونکہ اس کے فوراً بعد کیا کرنی ہے، نماز شروع ہونی ہے۔ لیکن اذان کو فرض کیا ہے چونکہ شاید وہ کیا ہے، اذان دے کے باہر نکل کے وہ غسل کرنا چاہتا ہو، نماز وہاں نہ پڑھنا چاہتا ہو۔ اچھا، یہ جو کہا ہے کہ لغو ہو جائے گی وہ اذان جو غسل جنابت کے ساتھ مسجد میں جا کے دی جائے، یعنی اس کو اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس کو سن رہا ہے تو اس اذان پر بنیاد رکھ کے وہ نماز پڑھے تو وہ استحباب اذان والا اس کا ساقط نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے بارے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جو نہیں ہے اس کے لیے مفسد ہے یا نہیں ہے، چونکہ اگر غصبی جگہ پر نماز پڑھے تو چونکہ وہ خود جو نماز والے افعال ہوتے ہیں وہی غصب شمار ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پر بات شدید ہے۔ لیکن یہاں تو علیحدہ ایک جو ہے نا کام ہے، وہاں پر کھڑے ہونے سے نہیں ہے، لیکن بولنا جو ہے وہ تصرف شمار نہیں ہوتا مسجد میں، اس لیے شیخ طوسی وغیرہ جو ہے وہ اس کی اذان کو کافی سمجھتے ہیں اگر جنوب نے مسجد میں اذان کہی۔
اور اس میں علامہ اور شہید ثانی نے اختلاف کیا ہے، باقی سارے علماء اس کو کافی سمجھتے ہیں۔